اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن عظامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی اس دنیا میں کہ جب ہم مختلف افراد اور مختلف ذہنیتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جہاں آفات مختلف ہیں، پریشانیاں مختلف ہیں، تو مختلف پریشانیوں کا اور آفات کا علاج ایک نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ فرد کے جو اچھی فکر رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کی حیات زمانے کے اعتبار کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہونا ہے۔ آج ہماری نوجوان فکر کو الحمدللہ یہ بالیدگی عطا ہو رہی ہے کہ زمانے کی پریشانیوں کا حل اسی اعتبار سے تلاش کر رہے ہیں جس اعتبار سے وہ پریشانی آ رہی ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہما السلام کا ارشاد گرامی ہے، پتھر جدھر سے آئے اس کو ادھر ہی واپس کر دو۔ ظاہر ہے ہمارا کام آنے والے پتھر کو سنبھال کے رکھنا نہیں ہے اور آنے والے پتھر پہ شکوہ کرنا بھی نہیں ہے۔ ہمارا کام جس شکل میں جیسے آیا ہے اس کو ویسے واپس کرنا بھی ہے۔ جب تک قوم کے ذمہ داران اس فکر کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ جب چہار جانب سے مذہب اسلام، مذہب تشیع کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر ایکٹیو نہ ہوتے ہوئے خاموشی سے اپنے میسیج کو قوم کو کنوے کر رہے ہوں، تو یہ ان پریشانیوں کا اور آفات کا علاج نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی شکل میں آگے بڑھیں جس شکل میں دشمن آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنی تھنکنگ کو پوزیٹیو رکھتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس مرض کا علاج کس شکل میں ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آج ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو دیکھنے کی اور اپنی نوجوان بہنوں کو دیکھنے کی۔ آج دین زبان پا جاری کرنے والے لفظ کو سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ دین زبان پہ جاری نہیں ہوتا، دین عمل میں آتا ہے، اور یہ عمل میں اسی وقت آتا ہے کہ جب ہم دین کی واقعیت اور دین کی حیثیت کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ پہلی منزل پہ ہمیں چاہیے کہ اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے نوجوان نسلوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دین کا صحیح مفہوم پہنچائیں۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات از خود طے ہو جائیں گے۔ اس وقت قوم میں مختلف پریشانیاں گردش کر رہی ہیں۔ ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارے برادران اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں اور ہماری خواہران اپنے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہی ہیں۔ خواہران کا حق سب سے پہلا وہ ہے جو ایام عزائے فاطمیہ میں ہم نے علماء، ذاکرین، خطبہ سے درک کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جن کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب چونکہ سرور کائنات کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سیرت رسول میں تلاش کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں سرور کائنات سوال فرماتے ہیں،
اپنے تمام اصحاب باوفا کے سامنے کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ ہر فرد اپنے اپنے اعتبار سے جواب دے رہا ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، جیسی انسان کی فکر ہوتی ہے ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے اعتبار سے جواب دیا۔ مولائے متقیان بھی تشریف فرمائیں، مگر ہر میدان میں آگے رہنے والا فرد یہاں خاموش بیٹھا ہے۔ اٹھے مولائے متقیان، ایک دروازہ مسجد سے متصل ہے، اندر تشریف لے گئے۔ یہ وہی دروازہ ہے جس کو حکم الہی سے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، باقی تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی تشریف لے کے آئے اور کہ یا رسول اللہ، آپ نے سوال فرمایا تھا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، میں اس کا جواب لے کے آیا ہوں۔ یا علی، سوال تو بہت پہلے کیا گیا تھا، جواب اب کیوں؟ فرماتے ہیں میں خود دے سکتا تھا، مگر میں نے چاہا کہ اس سلسلے میں آپ کی پیاری بیٹی ام الحسن والحسین سے اس سوال کا جواب حاصل کیا جائے۔ آپ کی بیٹی نے بتایا ہے بابا، ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ لمحہ فکریہ، سوچنے کا مقام۔ حجاب ایک طرفہ نہیں ہوتا، حجاب دو طرفہ ہوتا ہے۔ نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ اگر علی جواب دے دیتے تو جواب مل جاتا، لیکن مولائے متقیان نے گھر کے اندر جا کے جواب دے کے یہ بتایا فکر فاطمہ کیا ہے، فاطمہ کی نظروں میں حجاب کی ویلیوز کیا ہیں۔ جب تک ان ویلیوز کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ پریشانی یہ ہے نہ ہم نے سیرت فاطمہ کو سمجھا ہے، نہ سیرت سرور کائنات کو سمجھا ہے۔ میں اس تحریک ادب کے ذریعے سے آپ تمام افراد کی خدمت اقدس میں سب سے اہم اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے نوجوان نسلوں کو، خواہ وہ برادران کی شکل میں ہو، خواہران کی شکل میں ہو، ہمارے برادرز ہوں، سسٹرز ہوں، ان سب تک اسلام کے صحیح میننگز کو پہنچایا جائے، صحیح مفہوم کو پہنچایا جائے۔ جب تک تھنکنگ ٹھیک نہیں ہوگی ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد مقام عمل میں آتے ہوئے ہر اس مشکل کو جو ہمارے اوپر پیش کی جا رہی ہے اسی شکل میں اس کا جواب دیا جائے۔ الحمدللہ قوم کے پاس بہترین علماء موجود ہیں، بہترین خطبہ موجود ہیں، اور ایک وافر مقدار میں ہمارے قوم کا نوجوان جو ذہنی اعتبار سے جاگ چکا ہے اور کام کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ سب کچھ موجود ہے، بس ضرورت ہے ان چیزوں کو صحیح وے میں استعمال کرنے کی۔ حجاب کو سمجھیں، حجاب کو محسوس کریں، سیرت فاطمہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔